السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسلام اور ایمان کے متعلق۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، اس کو ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث کی مدد سے سمجھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 93 ایمان کے باب میں پہلی ہی حدیث ہے۔ کچھ لوگ حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے تو ان کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب سے ہو گئی۔ انہوں نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں ان سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بری ہوں، اور ساتھ قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس کے ساتھ عبداللہ ابن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا اور اسے خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ ایک دن صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آپ کے پاس آیا جس کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے، اور آپ کے پاس بیٹھ کر اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ استطاعت دے تو اس کے گھر کا حج کرو۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس نے آپ سے مزید کچھ سوالات پوچھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں اور ایمان کا تعلق عقائد سے ہے۔ ان 5 ارکان کے اندر سب سے پہلے کلمہ طیبہ، اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، پھر روزے رکھنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور پھر اگر استطاعت اللہ دے دے تو اس کے گھر کا حج کرنا شامل ہے۔ اور عقائد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا لازم ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی چیز کی بھی نفی کرتے ہیں تو ہمارے اعمال کا فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسی حدیث میں فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر وہ پھر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دیں تو ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور پھر اسے آگے پہنچا دیا۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والے اسلامی ویڈیوز مل سکیں۔ اپنے میزبان ابو عبد الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نصر۔